میں گل بھی کر جاواں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائز شدید الحر. اے تو میں جلا ہو جانا پھر رونا, اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہن گے میں ریاکاری کر رہا. کہندے ہیں بھائی بڑی گرمی سی اس دن تے رسول اللہ ساڈے نال سن جی. فی یوم قائز شدید الحر, یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا, میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس, فرمایا جب سورج ڈھل گیا, لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو فی فسطاطی. سنا مسلمان, تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا, تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی, جنگی سامان پایا, گھوڑے تے سوار ہوئے تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دن ایتھے ایئر کنڈیشن بہ کے تے پھیرویاں کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا, تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی, اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد حان الرواح, حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا, سورج ڈھل گیا. فقال اجل, سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال, پھر حضور نے آواز دی, فرمایا بلال اٹھئے. کیوں جی بلال اٹھئے. اقبال کہندا او کاہنو پاپاو سلطانو امیر, بہر یک نخچیر گیر صد نخ, بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اے ایک انسان سی او دے لکھاں شکاری سن, از غلامی فطرتیو دوں شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ. اقبال کہندا غلامہ دی تے فطرت مار دیتی گئی سی, غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بہ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر وچ حضور آ گئے, پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دتا. کیوں جی اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا, ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا کی ہویا تینو, کہندا احمراں با اسوداں میختن آبروئے دودھ مانے ریختن. اور کہندے ہوئے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھا بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے. کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے, آج دیدم از محمد باز گوئے. اسی بالکل کوئی غلط گل کر رہے ہوں تو تسی بعد میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا, میں نو آ کے دس دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے, اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا, اے تے فلان ہویا. چلو اس نعرے دی وجہ تو تے بیت المقدس بھی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیاں نو پے جاندے. شاہجہاں صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر وچ بھی اس نعرے نے تے اینج ہر شے ہلا کے رکھ دیتی. اے صرف میرے آقا مولا دا جو مبارک نام ہے, خیمہ افلاق کا استادہ اور اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اور اسی نام سے ہے. اسی یہی تو گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے, میں آکھا جی تسی مذہبی لاندے رہو, اسی سیاسی لاندے رہو. توجہ اگے جڑی گل میں کرن لگا بڑی عجیب ہے. فرمایا قم یا بلال, اور خیمے وچ حضور تشریف فرما سن, حضرت ابو عبد الرحمن فیری آئے. حضور نے انہوں نے کہا حضور چلنے کا ٹائم ہو گیا. حضور نے فرمایا قم یا بلال, فسارا من تخت سمرۃ کان ذلہ ذل طائر. اے بندہ جلا ہو جاندا. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے نے حضرت بلال جس درخت تھلے ستے ہوئے سن نا, او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ, یعنی اوتھے سایہ ہے سی کوئی, پرندے دا شاید کتنا سایہ ہو, ایڈی ڈاڈی گرمی ہوے. تے اج ایتھے کسی نو خالی محفل ہے جتے لنگر دا انتظام ہے, اچھا ماشاءاللہ, خالی کسی نو ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ رونے والی باتیں کہ لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دیاں نعتاں سنیاں تے حج دے ٹکٹاں واسطے وہ پھر نعت سنن دا نا جلیا. ہاں سرمد غمیش بول ہوسنا نردہن سوزے دگر پروانہ مگسرا. اور لالچی بندے نو تو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی. اے میری گل یاد رکھنا, میں 1400 سال کسی لالچی بندے کو حضور دی محبت نہیں ویکھی. ہاں میں انہوں کو ویکھے جڑے تہ بن بن کے بھی تے جناب سمندرن جا گھوڑے پائے, جنہوں نے کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو تے میدان احد چلے گئے, صرف تہ بند بدے سی. صحابہ نے عرض کیتی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپدیاں تے پیر ننگے, پیر ڈھانپدیاں تے سر, ہن کی کریے؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دیو, پیراں تے گھا پا دو. اس حالت جی انجو نہ کیتی.
اسی تے جلے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تو پتہ نہیں کیوں جی گلاں کرنے گلاں بڑی عشق رسول دیاں. سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا. اے نہیں کیا حضور آج تو مار دیتا نے, آج تو اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا. تو جدو کہندے حضور نے فرمایا نا قم یا بلال, تو بلال ایک درخت دے تھلو اٹھے جدا سایہ درخت پرندے جتنا سی. تے لفظ کی کہ جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وصادیک وانا فداؤک یا رسول اللہ. اسی دا جے فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال تے ترے لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں تے خوشی خوشی حاضر, مجبوری نال نہیں. اقبال کہنا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے, جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. اقبال کہنا یار جبر و کار نہ کوئی اتنی تتی جگہ سونا, یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی, یہ عشق و مستی ہے. تو پتہ حضرت بلال نے کی ترے لفظ بولے حضور میں حاضر ہاں تے سادیک, حضور میں خوشی خوشی حاضر. کتھے گردن کٹانی کی حکم ہے وانا فداؤ کا, تے حضور میں قربان بھی ہاں. یہ سیاسی نعرہ لگا حضرت بلال. فقالا اسرج لی الفرسا, اگلی گل بھی میں کرن لگا. گدیاں تے ایڈے ایڈے فارموں تے 100 کے انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تے حضور سوار کے دیتے ہوئے میں دی بھی گل کر جاواں. فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ. تے حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے فاخرج له سرجا دفتاء من لیف لیس فی اشر ولا بطر فرکب فرکبنا. یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے. فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا, اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا سفر. اور جسم مبارک کیسا ہے؟ حضرت انس کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی. ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ. حضرت انس کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی, میں حضور دے جسم تو ود کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شے جڑی حضور دے جسم تو نرم. اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور دے پتے ہوتے سوار ہو کے آئے اس دین واسطے. اور تو تے میں مولی خادم دین نال کی کر رہا, تسی بھی کی کر رہے ہو, اے دسن دی لوڑ نہیں.